واقعے کے اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے جسے ہر مسلمان کو پلے سے باندھ لینی چاہیے جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کے ایک بڑے نافرمان کا بھی ذکر کیا ہے، جسے جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا۔ آیت 38 سے یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 20ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کے 20ویں پارے امن خلق السماوات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 20ویں پارے کا آغاز قدرت کی حیرت انگیزی اور وحدانیت کے 5 معرکۃ الآراء دلائل پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی استفہامی انداز میں اپنی جلالت قدرت کو بیان کرتے ہوئے 5 مثالیں پیش کرتا ہے۔ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال و استشہاد کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے حیرت انگیز اور کرشماتی کام انجام دے سکے، لہٰذا بجا طور پر وہ معبود و مسجود حقیقی ہونے کا مستحق ہے۔ اسی مقام پر قرآن انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اے انسان، ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھ کہ باغی قومیں کس انجام سے دوچار ہوئیں، لہٰذا ہوش کے ناخن لے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ اگلی آیات میں پھر مشرکین کے گھسے پیٹے اعتراض کی باز گشت سنائی گئی۔ آیت 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سناتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ مردوں کا قبر میں سننا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ان آیات کا ایک معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ دانا اور بینا ہوتے ہوئے بھی قبول حق کی استعداد سے محروم ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کو دعوت حق دیتے رہتے تھے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قرب قیامت میں ہم زمین سے ایک چوپایا یعنی دابۃ الارض نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ متعدد مفسرین و محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار کرنے والی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، لو دیکھو میں قرب قیامت کی نشانی ہوں، مجھے اس اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو قیامت کے لانے پر یقیناً قادر ہے۔ پھر سور پھونکے جانے، پہاڑوں کا بادلوں کی طرح اڑتے پھرنے، لوگوں کا ٹولیوں کی شکل میں احتساب کے لیے پیش ہونے اور نیکی سر انجام دینے والوں کا گھبراہٹ سے محفوظ رہنے اور بدی کے مرتکبین کا قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ انسان اپنا فائدہ کرتے ہیں جبکہ گمراہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل کا مشاہدہ کراتا رہے گا جنہیں تم اچھی طرح پہچان لوگے۔ تمہارے اعمال سے تمہارا رب غافل نہیں۔ جس طرح اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورے میں قصہ موسیٰ و فرعون جو قرآن مجید کا بڑا دلچسپ موضوع ہے بیان کیا گیا ہے، اسی لیے بہت سی صورتوں میں اس قصے کی تفصیلات آئی ہیں، لیکن یہ پوری صورت ہی مختلف پہلوؤں سے حضرت موسیٰ و فرعون کے درمیان معرکہ حق و باطل کی تصویر کو اجاگر کر رہی ہے، اس لیے اس کا نام قصص رکھ دیا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ و فرعون کے درمیان
جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت 38 سے یہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت حق دی تو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں بلندی سے جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میرا یقین ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس طرح وہ متکبر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو اس نے اس انداز میں جھٹلایا۔ ماضیہ کے واقعات کا ایک نبی امی علیہ السلام کی زبان سے تذکرہ نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کی ذہینت اور ان کی عملی استعداد کو بیان کر کے واضح کیا کہ قوموں کی ہلاکت و بربادی ان کے آسمانی نظام سے بغاوت و سرکشی کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اور ہدایات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہوتا ہے۔ آیت 57 میں بتایا گیا کہ کفار مکہ نے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، یعنی وہ فائدوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے حرم میں آباد نہیں کیا، جو امن والا ہے اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اسلام کی برکت سے دنیاوی نعمتیں چھن نہیں جائیں گی بلکہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت سی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے، یعنی ماضی کی خوشحالی سرکش قوموں کے کھنڈرات نشان عبرت ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ بستی والوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا جب تک کہ رسول بھیج کر ان پر اتمام حجت نہیں کر دیا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کے ایک بڑے نافرمان کا بھی ذکر کیا ہے جسے دنیا سرکش قارون کے نام سے جانتی ہے۔ واقعے کے اختتام پر ایک بڑی پیاری نصیحت ہے جسے ہر مسلمان کو پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کو مکہ میں ضرور واپس پلٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ عنکبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں ضمناً عنکبوت کا لفظ آیا ہے تو بس اسی مناسبت سے اس کا نام عنکبوت رکھ دیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں ایک کسوٹی بیان کی گئی ہے کہ قطعی نجات کے لیے صرف دعوی ایمان کافی نہیں بلکہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کو کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور پھر ابتلا سے گزرنے کے بعد اس بات کو واضح کریں گے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے اس صورت میں حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے قصے اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں لیکن وہ دائمی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سابقہ امتوں اور افراد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر ثابت قدم رہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر وہ تمہیں شرک پر مائل کرنا چاہیں تو گناہ کے کاموں میں ان کی اطاعت واجب نہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ کسی بھی ایسے مسئلے میں مخلوق خواہ وہ کوئی بھی ہو کی اطاعت لازم نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آ رہی ہو۔ اس کے بعد سلسلہ وار حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت شعیب وغیرہ کا ذکر ہے جن کی تفصیلات پہلے گزر چکی۔ آیت 41 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں ان کے عقائد کے بودے پن کی مثال مکڑی کے جالے جیسی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم حق کو ثابت کرنے کی خاطر لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن صرف عقل والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں نوازتے رہیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔